سلیم سچوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سلیم سچوانی صاحب سے۔ بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں۔ اکثر آپ کے تجزیوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ناظرین سے شیئر کرتے ہیں۔ کراچی کے جو مسائل ہیں، کیونکہ آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، بچپن سے ایک سینیریو، ایک ماحول دیکھا ہے آپ نے یہاں کا، کیسے دیکھتے ہیں آپ سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، میئر پیپلز پارٹی کا ہے، اور یہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کی شکایت رہی تھی دوسری جماعتوں سے کہ آپ کا میئر کام نہیں کرتا، لیکن اب جب کہ پیپلز پارٹی کا میئر یہاں پر موجود ہے پھر بھی کام ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کیا پھر وہی اختیارات کی بات ہے، میئر کراچی کو اختیارات کا فقدان ہے؟ یہ تو اختیارات کی لسٹ پڑھنی پڑے گی کہ ان کے پاس کیا اختیارات ہیں یا کیا نہیں ہے، مگر یہ کہ نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ کیا نظر یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں، اگر بظاہر ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو مرتضیٰ عواب بذات خود ایک پڑھے لکھے اور اچھے بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ فوزیہ عواب صاحبہ، ان کی والدہ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، مگر ایز اے میئر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ کام میں وہ چیز نہیں نظر آ رہی جو کہ نظر آنی چاہیے تھی، اور ممکن ہے اس میں جو ہے وہ حکومت سندھ کے عدم تعاون ہو یا کیا وجہ ہے، اس کی وضاحت تو یہی کریں گے، مگر کراچی کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو اگنور کر رہے ہو، کیونکہ کراچی پاکستان کا ایک کیپٹل سٹی ہے۔ کراچی پاکستان کا وہ پیداواری سٹی ہے جس کو اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے، جس کے پاس بندرگاہ ہے، یہاں پہ ڈیپ سی پورٹ تعمیر کی جائے، یہاں پہ انڈسٹریز کو سستی بجلی دی جائے، تو کراچی وہ شہر بن سکتا ہے جو 2-3 پاکستان سنبھال سکتا ہے، اور یہاں پہ ہم 60 اور 70% کا راگ الاپتے ہیں، مگر کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ 2 اور 3 پاکستان کو گرو کر سکتا ہے، مگر اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا شہر کا، نہ شہر کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، نہ شہر کے ذہن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ اگر آپ 35-40 سال پہلے کے تعلیم کو دیکھیں اور آج کی تعلیم کو دیکھیں تو اس میں بھی ہم کراچی شہر کے اندر پیچھے ہیں، اور ہمارے کراچی شہر کا طبقہ جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی اکثریت جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو چکی ہے، اور جو یہاں پر ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، مگر یہ کہ بہت نظر انداز ہوا ہے۔ یہ نظر انداز صرف کراچی نہیں بلکہ پورا پاکستان ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے کراچی کی بھی حالت ابتر ہے اور پاکستان کی بھی حالت ابتر ہے۔ سچوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ کے جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات کچھ اسی طرح کے ہیں؟ انہیں فنڈز ملتے ہیں، ان کے ہاں جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان کے علاقوں میں شروع ہوتی ہیں، یا اگنور مار دیتے ہیں انہیں؟ دیکھیں، میں اپنے علاقے کی بات کروں گا جہاں پہ جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین جماعت کا ہے اور نائب ٹاؤن چیئرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر ہم آل اوور دا فیئر ٹو بی فیئر کہ ہم علاقے کو دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا کام خاص ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ جس سے ہم کہیں کہ پورا علاقہ، اس وقت گلیاں بن رہی ہیں، گلیوں میں کام تھوڑا بہت ہو رہا ہوتا نظر آتا ہے، کبھی کوئی گلی وہ جو چیئرمینز کے اختیارات ہیں اس میں تھوڑا بہت وہ اپنی صفائی ستھرائی، یا یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں سالڈ ویسٹ کا 20 ارب کا بجٹ تو میئر کراچی حکومت سندھ کے پاس ہے، اور جو بقرعید پہ جو آلائشیں اٹھانے کے لیے خوار ہو رہے تھے، جو محنت کر رہے تھے، وہ یہی کونسلر اور چیئرمین اور نائب چیئرمین اور ٹاؤن کے چیئرمین اور نائب چیئرمین یہ سب محنت کر رہے تھے، تو پھر جو 20 ارب روپے کا جو رکھا گیا بجٹ وہ کہاں جا رہا ہے؟ جو کراچی کا حق ہے، جو کراچی کے اوپر لگنا چاہیے، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کون سے بلوں میں جا رہا ہے جو نظر ہی نہیں آتا ہے؟ اور تمام تر ذمہ داریاں صفائی کی آتی ہیں تو وہ آتی ہیں انہی کونسلر کے اوپر، عوام کو شکایت کرنی ہوتی تو انہی کونسلرز کو پکڑتے ہیں، عوام کو شکایت کرنی ہوتی چیئرمین اور نائب چیئرمین صاحبان کو پکڑتے ہیں، اور حکومت سندھ بھی اوپر بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے کہ یہی اسی لائق کہ ان کو پکڑا جائے۔ اب انہوں نے ایک نیا 5 کروڑ دینے کا اعلان کیا، اب یہ 5 کروڑ میں کیا کیا کام ہو سکتے ہیں اس کا بھی اعلان کر دیتے کہ بھئی علاقے میں 5 کروڑ سے اتنی سڑکیں بن سکتی ہیں، اتنی پانی کی لائنیں لگ سکتی ہیں، اتنے پلاننگ نہیں ہے، کوئی جی پلاننگ نہیں ہے جسے پلاننگ کہا جاتا ہے کہ ایک اگر بجٹنگ کی گئی ہے تو آگے کے پلانز کیا کتنا کام ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گوسٹ اسکیمیں بھی چل رہی ہیں۔ 100% گوشت اسکیم میں تو آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنا جو ہے کچی آبادیوں میں بجٹ لگایا جاتا ہے، اگر آپ آڈٹ کریں گے اس کا تو اتنے بجٹ میں تو یہ پیرس اور نیو یارک اور شکاگو کی طرح بن جانی چاہیے تھی یہ کچی آبادیاں، مگر وہ سارا پیسہ ادھر غائب ہو جاتا ہے اور لگتا ہوا نظر نہیں آتا، کھڈے کودتے ہیں، بھرتے ہیں اور
اس سے ایکول جو نہیں ہونا چاہیے وہ سمجھ لے کہ وہ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے. اب نیچے لیول سے اب تو ہمارے پر حکومت ہی یہ آ گئی ہے جو سرپرستی کرتی ہے لٹیروں کی. لیکن اب پیپلز پارٹی شکایت نہیں کر سکتی نا کہ ہمارا میئر نہیں ہے یا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, کیونکہ اب تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اب تو شاید سوالات زیادہ کھڑے ہو جائیں گے, تنقید زیادہ ہو جائے گی. نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ اللہ نے ان کو اچھا موقع دیا ہے, اگر وہ شہر کی خدمت کریں اور شہر کو اچھے طریقے سے بنائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اچھا موقع دیا ہے. یا انہوں نے بےایمانی سے لیا ہے یا سچائی سے لیا ہے, اس بحث کو ایک طرف رکھ کے اگر ہم کہیں تو اللہ نے ان کو موقع تو دے ہی دیا. ایٹ لیسٹ کام کر کے دکھائیں. وہ جو 17 سالوں کا جو ٹیگ ہو جاتی ہے ہر چیز کہ 17 سالوں کی حکومت ہے, شاید عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے تو وہ اس چیز کو بھلا دے. بالکل, ورنہ یہ ایسا دبا ہوگا جو کبھی یہ دل نہیں سکے گا ان کے اوپر سے. اگر یہ 3 سال جو 2 یا 3 سال ان کے جو بچے ہوئے اس میں اگر انہوں نے کراچی کے عوام کے مسائل حل نہ کیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ یونیورسٹی روڈ پوری کھدی ہوئی ہے اور جو دیگر کام ہو رہے ہیں, پورا کراچی جو ایک ملبے کا ڈھیر نظر آتا ہے. جس اسپیڈ سے کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا, اس طرح لگتا ہے کہ اگلا میئر کراچی بھی یہی کام کر رہا ہوگا. اچھا, اسپیڈ نظر آنی چاہیے اور اسپیڈ سے کام ہونے چاہیے. مزہ ایسے کام ہے سچویشن ہو جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی, کیونکہ غیر سنجیدگی کا اتنا اعلیٰ معیار قائم کر دیا ہے کہ اب اس کو میٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ہر عوام یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کی تباہی کے ذمہ دار صرف پیپلز پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, تمام ہی سیاسی پارٹیوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے. سلیم سچوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, چیئرمین کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, چیئرمینس کو جو ہے نا جب تک ان پاور نہیں کیا جائے گا اور جو ان کا عوامی نمائندوں کا جو حق ہے وہ عوام کو نہیں دیا جائے گا تو اس وقت تک ترقی ممکن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ای بی این مشین جو لائی گئی تھی وہ اس لیے لائی گئی تھی کہ عوام کا ووٹ کا حق جو ہے عوام کو ملے. اور دھاندلی جو ہمیشہ پاکستانی الیکشنز کا جو شاخہ کیا کہیں گے اس کو خاصا رہی ہے, وہ دھاندلی کا ان سے کم کیا جائے اور لوگ جو ہے ان کا بائیو میٹرک حق ان کو ملے یا ان کو ڈائریکٹ مشین کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے اور دھاندلی کے چانسز کم سے کم ہو. مگر ہمارے یہاں پہ الیکشن اس طریقے سے کروائے گئے اور جاتے رہے کہ دھاندلی کے چانسز زیادہ سے زیادہ بڑھے. الیکشن کمیشن پارٹی بن کر لڑتے رہے, چیف جسٹس آف پاکستان پارٹی بن کر لڑتے رہے. روایتی طریقوں سے باہر آنا پڑے گا. مطلب آپ خود دیکھ لیں نا, جب ایک الیکشن کمیشن چیئرمین الیکشن کمیشن پارٹی بن جائے گا, جب چیف جسٹس آف پاکستان پارٹی بن جائے گا, الیکشن کا سمبل چھین لے گا اور تمام جماعتیں اور تمام جو ادارے ہیں وہ خاموش تماشائی دیکھتے رہیں گے اور کسی کی زبان سے ایک جنبش تک نہیں ہوگی, تو عوام کا حق تو مارا جائے گا. اور عوام کا حق مارا گیا الیکشنز میں, چاہے وہ بلدیات کے ہوں چاہے وہ کسی بھی الیکشن میں ہوں. جب تک عوام کو عوام کا حق نہیں ملے گا اس وقت تک جو ہے وہ اس طریقے ہم روتے رہیں گے. شہروں میں ترقیاں نہیں ہو سکتی, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ عوام کو عوام کا حق نہیں دیا جائے گا. اور یہ جو طاقتور حلقے ہیں جب تک کہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ اپنی صرف غرور اور تکبر سے جو عوام کا حق مار کے عوام کو وہ کیا سمجھتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. مگر ابھی تک تو عوام کو گنے کی مشین میں جس طرح گنوں نچوڑا جاتا ہے اس طرح نچوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. مسلسل عوام جو ہے وہ دبتی جا رہی ہے اور 1 سال کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو 1 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے. ٹھیک, بات کرتے ہیں. سلیم صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سلیم سچوانی صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں. نجیب ایوبی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سلیم صاحب آپ اتفاق کریں گے نجیب صاحب کی گفتگو سے؟ دیکھیں, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور جو ڈیلے کے متعلق آپ نے بھی بات کی, انہوں نے بھی یہی بات کی. مگر آپ دیکھیں, جن لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے, جن لوگوں کو شہروں کی تعمیر کرنی ہوتی ہے, جن لوگوں کو ملکوں کی تعمیر کرنی ہوتی ہے اپنے, تو وہ کاموں کو ڈیلے نہیں کرتے بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کام 1 سال میں مکمل ہونا ہے وہ 3 مہینے میں ہم کس طریقے سے مکمل کریں, جو کام 2 سال میں ہونا ہے اس کو ہم 6 مہینے میں کس طریقے سے مکمل کریں تاکہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹ کر سکیں, زیادہ سے زیادہ عوام کو سہولیات مہیا کر سکیں. مگر ہمارے یہاں پہ ڈیلے کیا جاتا ہے اور ڈیلے کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اخراجات بڑھ جائیں, ان کے کمیشن بڑھ جائیں اور عوام پریشان ہو, ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بائیو میٹرک ہے نہیں, عوام کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے, جس کو مرضی میں آتا ہے لا کے بٹھا دیتے ہیں, جس کو مرضی میں لاتا ہے اتار دیتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں اور جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب
तेल का कह रहे हैं कि अब चाइना से तेल ईरान बेच सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता है? पाकिस्तान भी खरीद कर ईरान से, जब 12 रुपए लीटर हमें ईरान से मिल सकता है तो क्यों इतना महंगा तेल खरीद? 20 रुपए लीटर नहीं, पाकिस्तान हमारे तक यहाँ पहुंचेगा तो 60 रुपए लीटर तक। जो वहां से देंगे तो वो एक अलग है, वो 12 रुपए लीटर बाकायदा जो इनके आए थे उन्होंने बताया था। जो अल्लामा साहब थे उनकी मैंने स्पीच सुनी थी तो उसमें 12 रुपए बताया था। बाकी वल्लाह आलम कितने का पड़ेगा, मगर बहरहाल कई गुना सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 60 रुपए भी कर लें तो ये कितना $2 का हुआ ना। और अभी हम क्या कितने का ले रहे हैं? अभी हमारी कॉस्ट बहुत मेरे ख्याल से 300-400-500 गुना ज़्यादा है। तो हम अपने आवाम को सहूलियत पहुंचाना चाहें तो हम हिम्मत करेंगे। अगर हम अपनी आवाम को सहूलियत पहुंचाना चाहेंगे तो हम काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अगर हम आवाम को सहूलियत पहुंचाना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम पैसों में और जल्द से जल्द मुकम्मल हो। मगर यहाँ पे तो निज़ाम ही उल्टा है ना। यहाँ पे आप देखें MPA का काम, निज़ाम सीधा होने का कुछ MPA का काम ये है कि वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए काम करे, मगर वो गटर लाइनों में और सीवरेज की लाइनों में रोडों के फंडों को खाने के चक्कर में लगा होता है। MPA का काम है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, मुल्क किस तरह आगे बढ़े, मगर वो भी गटर लाइनों में, सीवरेज लाइनों में और जो है ना रोडों की तामीर में घुसा हुआ है। यही हाल हमारे सेनेटरों का है। उनको वो भी नहीं, बजट कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, वो बजटों के चक्कर में पड़े होते हैं। जब ये निज़ाम ही हमारा इतना गंदा हमने बनाया हुआ है, ये निज़ाम हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और बल्दियात के जो अवामी सतह का निज़ाम है वो तो अपनी जगह पे सही है, मगर MPS MNS जो ये बिठाए हुए हैं फालतू के अंदर में, इतने सारे जो न मुल्क की तरक्की के लिए कोई पेशरफ तो कर सक रहे हैं, न वो सूबे की तरक्की के लिए कोई पेशरफ कर सक रहे हैं, तो वो किस काम के हमारे लिए? ठीक है, न वो अगर है तो आज खड़े हो जाए सारे MNS, आ जाए रोड पे, पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो कहें कि भाई जब चाइना ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते, ईरान से लें। मगर देख लें सब खामोश है, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है। ठीक, सलीम सिचवानी साहब आप भी लास्ट कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, ये चालान्स के मतलब जो उन्होंने बताया बजट में रखे गए हैं कि होना तो ये चाहिए था, बजट में रकम मखसूस रखी जाती है ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग के लिए। और जो ये खड़े हुए ड्यूटियां दे रहे हैं इनको दोबारा ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वो सब के सब ड्यूटी देते हुए लगता है अनट्रेन, इनकी ड्यूटी से कोई दिलचस्पी नहीं है। होना तो यही चाहिए था कि बजट में रकम रखी जाती कि ट्रैफिक पुलिस को किस तरह से बेहतर किया जाए, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जो सिस्टम है उसको हम किस तरीके से बेहतर करें, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है किस तरीके से इसको तामीर करें कि ट्रैफिक सिग्नल्स भी लगे और वो ट्रैफिक सिग्नल्स का नुकसान भी ना हो। मगर इन तमाम बातों से मारवा जो है वो वसूली किस तरीके से, आवाम को किस तरह निचोड़ा जाए, इसी चीज़ के ऊपर नज़र रखी गई है। आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियत देने के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, न किया जाने की उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि आवाम के मुंतज़िर नुमाइंदे हैं ही नहीं। इम्पोर्टेंट है कि उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी।